الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی، کوئی طریقہ ارشاد ہو اسے خواب میں دیکھ لو. آپ نے عمل بتا دیا. اس عورت نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا اس حال میں کہ اس کے بدن پر تار کول ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. یہ خوفناک منظر دیکھ کر عورت ڈر گئی. دوسرے دن آ کر حضرت کو خواب سنایا. آپ بڑے رنجیدہ ہوئے. کچھ عرصے کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک لڑکی جنت میں دیکھی، تخت پر سر پر تاج سجا کر بیٹھی ہوئی. کہنے لگی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی. فرمایا وہ اس نے تو تجھے عذاب کا کہا تھا کہ تو عذاب میں، یہ تبدیلی کیسی؟ مرحومہ نے کہا کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے نبی پر درود بھیجا. اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم 560 قبر والوں سے 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا. بسوئے کوئے مدینہ بڑھو درود پڑھو، جو تم کو چاہیے جنت پڑھو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات. آج کے سلسلے میں حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے بارے میں ہم سنیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غم زدہ پریشان رہتے تھے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی کو بھی مصر میں روک لیا گیا. بھائیوں نے جب آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر سنائی تو آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے کہا، جس کا ذکر پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 میں ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ حیلہ بنا دیا تو اچھا صبر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ سبحان اللہ. قال انما
أشكو بثي وحزني إلى الله بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے. بیٹوں کی باتیں سنی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میری پریشانی غم کم ہے زیادہ ہے، میں اس کی فریاد تم سے نہیں کرتا، کسی اور سے نہیں کرتا، میں تو اللہ سے فریاد کرتا ہوں. اللہ اپنی رحمت سے اپنے احسان سے مجھ پر آسانی عطا فرمائے گا اور وہاں سے جہاں میرا گمان بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو جب غم اور پریشانی آئے تو اللہ سے فریاد کی جائے تو یہ صبر کرنے کے خلاف نہیں ہے. بے صبری کیا ہے کہ بے صبری کے کلمات منہ سے نکالنا یا لوگوں کو بتاتے پھرنا، شکوہ کرنا. اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ نہیں ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ملنے کی امید ہے. نبیوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں. روایت میں ہے کہ آپ نے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی نہیں. تو آپ کو اطمینان ہو گیا ہیں تو زندہ. سبحان اللہ. ایک عرصے تک جدائی رہی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے، اور آخر کار وہ وقت آیا کہ سارے بھائی جمع ہو گئے، یوسف علیہ السلام بھی مل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو معاف بھی فرما دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیا اور جدائی کا غم ختم ہو گیا. اللہ سے دعا کی تھی نا تو وہ قبولیت ہوئی کچھ عرصے کے بعد. یہ جو سجدہ ہوا ان کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں سجدہ نہیں ہے. اور وہ سجدہ کیا تھا؟ احترام کا، تعظیم کا. ہماری شریعت میں یہ سجدہ بھی نہیں ہے. غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے اور سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت یہ تو کفر ہے غیر اللہ کو. بہرحال چنانچہ وہ دعا آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ کو رنج و غم سے نجات عطا فرمائی. اس کا بیان یہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 اور 100 میں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، مصیبت پر صبر کیا اور اللہ تعالی نے آپ کی فریاد سنی، آپ کی مصیبت دور کی. ہم پر بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، آتی ہے. دنیا جنت تو نہیں ہے نا بھائی کہ کوئی پریشانی نہ آئے. نہ موسم طبیعت کے مخالف ہو، نہ طبیعت کے مطابق ہماری جو صحت ہے وہ بھی طبیعت کے مطابق رہے اور اولاد بھی سب ہمارے مطابق چلے، پڑوسی بھی ہمارے مطابق چلیں، پڑوس جو رشتہ دار ہیں وہ بھی سب کے سب میری مرضی کے مطابق چلیں. ساری کائنات کا نظام ایسا چلے جیسا میں چاہتا ہوں. ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی. ہمیں سردی لگ رہی ہے تو سردی اور بڑھتی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں صحت مند رہوں، بیمار ہو جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں سب لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں مگر پریشانی آتی، لوگ بد اخلاقی کرتے ہیں. رشتہ دار
میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں، میں کروں یا نہ کروں، نہیں کرتے، کیا کریں؟ صبر کریں. صبر کری تا موتی مل سر، چپ رسی تا موتی مل سر، صبر کریتا ہیرے پاگلواں کو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے، پتا کس کا ہے؟ یہ کلام حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. یہ ان کا مزار کشمیر میں، یہ بڑے اللہ کے نیک بندے، سیف الملوک ان کا کلام، اور بڑی نصیحتوں والا ہے کہ تو اگر چپ رہے گا تو تجھے فائدہ ہوگا، صبر کرے گا تو تجھے بہت فائدہ ہوگا، اور پاگلوں کی طرح تو رولا پائیں گے، شور کرے گا، ہر ایک کو بتائے گا مجھے بس یہ بڑی پریشانی، یہ مصیبت ہے، یہ تو مصیبت ختم ہو جائے گی. اگر تو پاگلوں کی طرح شور کرتا رہے گا، شکوہ کرتا رہے گا، بے صبری کرتا رہے گا، پھر تجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. مجھے بخار ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا، اتر جائے گا. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سارے محلے کو بتائے گا ٹانگ جڑ جائے گی. تنگ دستی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، اچھا 100 افراد کو بتائے گا تنگ دستی دور ہو جائے گی. پاگلا وانگو رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا چاہیے. سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اگر ماں بچے کو مارے، بچہ کہاں پناہ لیتا ہے؟ ماں کے پاس ہی آتا ہے نا، ماں کے پاس ہی دوڑتا ہے. تو مصیبت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کر کے اس کی بارگاہ کی طرف ہی جھکنا چاہیے، اسی سے فریاد کرنا چاہیے. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. بہرحال کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، صبر کرنا چاہیے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. میں آج آپ کو کچھ دعا کے خاص اوقات عرض کرتا ہوں، جن اوقات میں، جن لمحات میں دعا جلد قبول ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور ہمیں فکر پڑی ہوتی ہے کہ میں نے پیچھے نکلنا ہے. ہمیں فکر پڑی ہوتی کہ یار کسی کا واٹس ایپ تو نہیں آ گیا، کسی کا میسج تو نہیں آ گیا، ذرا دیکھوں صحیح بیٹری کتنے پرسنٹ رہ گئی ہے. اللہ کے بندے، عبادت کی ہے رب کی، اب مانگ لے اس سے. ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. اس کی رحمت تو چھما چھم برس رہی ہے، اور مانگنے والوں کی توجہ ہی نہیں ہے. موبائل کی طرف توجہ ہے، کوئی میسج تو نہیں آ گیا. ارے جو بھی آ گیا رب سے مانگ بھائی، دعا کر. فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مگر یاد رکھیں فرض نمازوں کے بعد مختصر دعا کرنی ہوتی ہے، بالخصوص وہ نمازیں جن کے بعد ہم نے اور نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں. مثلا ظہر کے 4 فرض پڑھے، ابھی 2 سنتیں 2 نفل باقی ہیں نا. ہم نے مغرب کے 3 فرض پڑھے، 2 سنتیں 2 نفل ابھی باقی ہیں نا. عشاء کے 4 فرض پڑھے، ابھی 2 سنتیں 2 نفل 3 وتر اور 2 نفل باقی ہیں.
دو نفل باقی. ہاں فجر کی فرض کے بعد نماز نہیں ہے, عصر کے فرض کے بعد اور نماز نہیں ہے, تو اب مانگے دعا, مانگے جائیں, عبادت ہے, ثواب ہے. اور سبحان اللہ, ہم رب سے اس طرح مانگیں کہ بس مراد ہی بھول جائیں کہ کیا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ بھی نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں, اللہ کی یاد میں کھو جائیں. اور فضائل دعا میں لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز ہو, وتر نماز ہو, سنت نماز ہو, آپ نفل نماز پڑھیں, اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. قرآن مجید ختم کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے قرآن پاک اللہ نصیب فرمائے رمضان میں پورا قرآن پڑھیں, مگر درست پڑھیں, غلط سلط نہیں. پورا قرآن پڑھیں, اس کے بعد دعا کریں, جو دعا مانگیں گے میرا رب قبول فرمائے گا. اس طرح 27ویں پر عام طور پر ختم قرآن کا اجتماع ہوتا ہے, بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. اس موقع پر اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں, انشاءاللہ ہماری مرادیں ہمارا مولا تعالی, ہمارا خالق, ہمارا مالک پوری فرمائے گا. یاد رکھیں سجدے کی حالت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک تو فرض نمازوں کے سجدے ہیں, ایک نفل نمازوں کے سجدے ہیں, ایک ہے کہ ویسے ہم سجدہ کریں. تو یاد رکھیں کہ نفل نمازوں میں دعائے معصورہ, وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئیں, وہ کریں, انشاءاللہ قبول ہوں گی. کیونکہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. ایک تو قریب ہے اور پھر دعا کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور ویسے ہی آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور اب دعا مانگیں, عربی میں مانگیں, اپنی مادری زبان میں مانگیں, جب بھی ٹھیک ہے. سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے. نماز فجر کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. برستی بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح کعبۃ اللہ المشرفہ پر جب نظر پڑے, یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. پہلی بار نہیں, جب 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 کعبے پر نظر ڈالیں, دعا کریں, اللہ پاک دعا قبول فرمائے گا. پہلی نظر پڑتے ہی دعا کر دیں, یا اللہ میں جو دعائیں مانگا کروں تو قبول فرما لیا کر. کیسی پیاری دعا ہے. ہاں بعض درود پاک بھی پڑھتے ہیں. افضل دعا ہے درود پاک, کہ ہم اپنے آقا کے لیے دعا کریں, رحمت کی دعا کریں. مسلمانوں کا جب اجتماع ہوتا ہے, بہت سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں, جب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. مسلمان حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں, مسلمان نماز جمعہ میں جمع ہوتے ہیں, مسلمان عیدین میں جمع ہوتے ہیں, مسلمان نمازوں میں جمع ہوتے ہیں, اور الحمدللہ مسلمانوں کے ویسے بھی اجتماعات ہوتے ہیں. مسلمان جب بھی خیر کے کام پر جمع ہوں تو یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں, اتنے مسلمان سینکڑوں ہزاروں مل کر دعائیں کرتے ہیں, یہ بھی قبولیت کا وقت ہے. مدنی مذاکرہ ہوتا ہے امیر اہل سنت کا, اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے. سینکڑوں ہزاروں مسلمان تو عالمی مدنی مرکز میں جمع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں لاکھوں کروڑوں نہ جانے کتنے وہ جمع ہوتے ہیں, سب دعا میں شامل ہوتے ہیں. یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح جب دعا کرتے ہوئے رقت طاری ہو جائے, رونا آ جائے, تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اب تو خوب مانگیں, خوب دعا مانگیں, خوب دعا مانگیں. سبحان اللہ. اور بھی دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں, انشاءاللہ الرحمن یہ نیکسٹ سلسلے میں اللہ چاہے گا تو عرض کیے جائیں گے. آئیے اب بخشش کا عشرہ ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں سورہ مؤمنون آیت نمبر 118 میں جو مغفرت کی دعا ہے, اس پر اس سلسلے کو ہم ختم کرتے ہیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, اے میرے رب
بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوگا کا ایسا کرم، دور ہو علم، آفات سے بچا